کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ لیکن میرے مطابق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس خدا کو جانتے ہیں جو موجود ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں؟ کیا میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں؟ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے خدا کے متعلق جاننا زندگی کا اعلیٰ ترین مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو بلندی بخشتا ہے، ہمارے علم کو بڑھاتا ہے، اس کی ہمہ گیر موجودگی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمارے یقین کو مستحکم کرتا ہے اور ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا عظیم ترین مطالعہ ہے جو خدا اور اس کی خصوصیات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا سے متعلق جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانیے، یہ آپ کو خدا کے اور زیادہ قریب لے آئے گا۔ جی تو ناظرین، آئیے اب ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت سے لے کر جہاں پر خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا، مکاشفہ کے آخری باب تک جہاں پر ہم نئے یروشلم میں خدا کے تخت کے متعلق پڑھتے ہیں، تو ہماری توجہ خدا کی قادر مطلق اور خود مختار طاقت پر مرکوز ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت اس کی باقی تمام صفات کو تقویت بخشتی ہے۔ خدا کی قدرت کے متعلق ایسا کیا کچھ ہے جو کہ آپ نہیں جانتے؟ آج کا یہ پیغام اسی سلسلے کا حصہ ہے جس کا عنوان ہے وہ خدا جسے شاید آپ نہیں جانتے۔ ہم اس میں خدا کی قدرت کے 4 پہلوؤں پر غور و خوض کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے میری یہ دعا ہے کہ نہ صرف آپ خدا کی قدرت کو جانیں بلکہ اس کی قدرت اور طاقت کو اپنی زندگی میں بھی ہر طرح سے محسوس کریں۔ لہٰذا زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سورج ایک اندھا ستارہ ہے۔ یہ ہماری زمین سے 3,30,000 گنا بڑا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ 10 لاکھ زمینوں کے برابر ہے۔ سورج سے زمین تک کا فاصلہ تقریباً 93 ملین میل کا ہے اور ایک روشنی اور حرارت کی کرن کو زمین تک پہنچنے میں کم و بیش 8 منٹ لگتے ہیں۔ یہ ہمارے سیارے پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے عین وقت اور عین تناسب کے مطابق یہاں پہنچتی ہیں۔ سورج کی سطح پر درجہ حرارت 10,000 فارنہائٹ کے لگ بھگ ہے۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ سورج کے اندر کا درجہ حرارت 27 ملین ڈگری تک ہے۔ یہ کبھی کم نہیں ہوتا اور اکثر یہ بڑھ اٹھتا ہے۔ بنیادی طور پر سورج مسلسل ہونے والے جوہری دھماکوں کا ایک گیسی گیند ہے جو کہ اپنی توانائی کو تمام سمتوں میں نظام شمسی میں لگاتار پھیلا رہا ہے۔ جون اور جولائی میں تو بہت زیادہ۔ ہر سیکنڈ ہمارا سورج تقریباً 1 ٹریلین میگا ٹن بموں جیسی توانائی کو پیدا کرتا ہے۔ انسانی تہذیب کو روشنی اور حرارت فراہم کرنے کے لیے یہی سورج تقریباً 5 لاکھ سال تک توانائی پیدا کر سکتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر ہم یہ ساری توانائی حاصل کر لیں تو کیا ہوگا؟ سورج تقریباً 5 ارب سال تک کا ایندھن رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ کھربوں دوسرے ستاروں سے بھری ہوئی اس کائنات میں درمیانے سائز کا ایک ستارہ ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہماری کائنات میں ستاروں کی تعداد 100 ملین سے 400 ملین تک ہو سکتی ہے، اور ہبل ٹیلیسکوپ اسپیس اسٹیشن کی تصاویر کے مطابق اس کائنات میں 1 بلین سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ یہ بہت وسیع ہے اور ہمارا دماغ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان تمام ستاروں سے نکلنے والی توانائی کے متعلق سوچیں
اور اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ توانائی کہاں سے آ رہی ہے؟ طاقت کا کون سا ذریعہ اس کائنات کو اتنا متحرک کیے ہوئے ہے؟ کائنات کو اتنی طاقت کہاں سے مل رہی ہے کہ یہ جلتی رہے، گھومتی رہے، اور انسانی تخیل کی حدوں سے یہ اب تک بہت بالا تر ہے؟ اس کی حدود کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کس نے یہ کیا؟ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے، اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ زبور 147 کی آیت 5 میں بیان ہے کہ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ مکاشفہ باب 19 اور آیت نمبر 1 میں یوں بیان ہے، ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ یہ خدا ہی کی لامحدود طاقت اور قوت ہے جو کائنات کو توانائی بخشتی ہے۔ صرف اور صرف خدا ہی کی طاقت اور قدرت تمام کائنات کو توانائی فراہم کر سکتی ہے۔ اے ڈبلیو ٹوزر اسے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ کیونکہ کائنات کی تمام چیزیں اس کی طاقت سے رواں دواں ہیں، اس لیے وہ ان کی مدد سے کچھ بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے تمام کام بغیر محنت کے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی توانائی خرچ نہیں کرتا جسے دوبارہ سے بھرنا پڑے۔ جو میں نے باتیں آپ کو بیان کی سورج، ستاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں، ان کے متعلق ذرا تصور کیجئے کہ ان میں جتنی بھی قوت اور طاقت ہے وہ سب کی سب قادر مطلق خدا کی طرف سے ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ پاسٹر یہ بہت مشکل ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ سچ ہے، ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم قدر مطلق کا اس کے لیے شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے سفر پر لے کر جانا چاہتا ہوں، جس پر چل کر ہم خدا کی قدرت کا اس طور سے مشاہدہ کریں گے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ مکاشفہ باب 19 آیت 6 میں بیان ہے، پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کو بیان کرنے کے لیے ایک منفرد لفظ کا استعمال کرتی ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ میرے ساتھ کہیے، خدا قادر مطلق ہے، اور اس کا مطلب ہے تمام طاقت کا سرچشمہ۔ قادر کا مطلب ہے طاقتور جو کہ اختیار رکھتا ہے، اور مطلق کا مطلب ہے تمام، یعنی قادر مطلق جو تمام طاقت کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔ جارج فریڈرک ہینڈل نے اسے روح کو متحرک کر دینے والی تقریر ہیلیلویا میں شامل کیا۔ یہ الفاظ اتنے متحرک ہیں کہ ہم انہیں بیٹھ کر سن نہیں سکتے ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ انہیں کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ پیدائش کی پہلی آیت سے لے کر جہاں پر خدا نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، مکاشفہ کے آخری باب تک جہاں پہ ہم نئے یروشلم میں خدا کو تخت پر براجمان دیکھتے ہیں، اس ساری کتاب میں جو مرکز ہے وہ خدا قادر مطلق کی قدرت اور قوت اور طاقت ہے۔ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ دوسری بات، خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لوکا پہلے باب کی آیت 37 بیان کرتی ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ چونکہ خدا قادر مطلق کے پاس تمام طاقت اور قوت ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک کچھ بھی کرنا نہ تو ناممکن ہے اور نہ ہی مشکل ہے۔ وہ تمام کام آسانی سے کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ لیکن ہمارے لیے صورتحال مختلف ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے کام مشکل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈبے میں سے ٹشو نکالنا آسان ہے بنسبت ایک سیل شدہ بوتل کو کھولنے سے۔ کیا کبھی آپ کی بیوی آپ کے پاس ایک بوتل کو لے کر آئی ہے کہ اسے کھول دیجئے، یہ مجھ سے کھل نہیں رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ وہ بوتل کھول پاتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے عزت اور بے عزتی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر کام کو بآسانی سر انجام دیتا ہے۔
ایوب اسے یوں بیان کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یرمیہ باب 32 آیت 17 میں یوں بیان ہے، اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ابراہم اور سارہ نے بھی اس سبق کو اپنی زندگی میں سیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سارہ ایک ایسی عمر کو پہنچ چکی تھی جہاں پر بچہ جننا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس خبر کو سن کر ہنستی ہے۔ پھر خداوند نے ابراہم سے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ خدا کی بادشاہی میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے۔ متی باب 19 آیت 24 میں بیان ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کبھی نہیں تھکتا۔ یسایہ باب 40 آیت 28 میں بیان ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، کیا کوئی ایسا کام ہے جو کہ خدا نہیں کر سکتا؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا کام ہے جو کہ خدا نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی دوغلی بات نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو الجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی آپ کو اپنی گفتگو میں الجھا لے گا اور آپ کے پاس اس کا مناسب جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ کالج کے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ایک بڑے سے پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے؟ اور ہر کوئی اس کا ہاں ہی میں جواب دیتا ہے۔ مبلغین اس نوعیت کے سوالات کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ایسے سوالات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کی قدرت اور طاقت کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ جو لوگ خدا کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں وہ عجیب سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا چکور دائرہ بنا سکتا ہے؟ یہ انتہائی غیر معقول سوالات ہیں۔ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے اس کے وسیلے سے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت اس کی شخصیت کیسی ہے۔ مثال کے طور پر تیتس اسے یوں بیان کرتا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ یہ خدا کی فطرت کے خلاف ہے۔ پولس رسول اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی آیت نمبر 13 میں، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ تیموتھیوس کے نام دوسرے خط میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سچ اور حقیقت ہے۔ خدا کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ وفادار ہے اور بے وفا ہونا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ خدا کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا۔ یعقوب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کبھی بھی آزمائش میں نہیں گرتا اور نہ ہی شیطان اسے آزما سکتا ہے۔ یعقوب پہلے باب میں بیان ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ خدا کو آزمایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ خدا کو کبھی بھی کوئی آزما نہیں سکتا ہے اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے۔ وہ ہمیں ایسے حالات میں سے ضرور گزارتا ہے جس سے ہم بہتر ہو جائیں، نہ کہ برے بن جائیں۔ بائبل مقدس ہم پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ خدا کی قدرت دراصل اس کی فطرت کی عکاس ہے۔ خدا اسی لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خدا کے لیے اپنی ذات کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ نہ تو اس کو بدی کے ذریعے سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو خدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کام ایسے ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی قدرت کے منافی ہیں۔ خدا کی قدرت کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم کیسے جان پاتے ہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے؟
جی ہاں، خداوند قدرت والا خدا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ خداوند قدرت والے خدا کا ثبوت پیش کریں، تو آپ اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟ تو میں آپ کو بیان کر دوں کہ خدا کی قدرت کے ثبوت اس قدر وسیع اور لامحدود ہیں کہ یہ کائنات سے بھی بڑھ کر ہیں، یہ لامحدود ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں نے چار ایسی باتیں الگ کی ہیں جو کہ خدا کی قدرت کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ چار اہم ترین باتیں ہوں خدا کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی ہے تخلیق میں خدا کی قدرت کا ثبوت۔ رومیو کے خط میں بیان ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ ان کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ تخلیق کا مشاہدہ کرنے سے ہم قادر مطلق خدا کی قدرت اور طاقت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کی قدرت کے متعلق حوالہ جات بہت حیران کن ہیں۔ پیدائش پہلے باب کے مطابق، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر و ناری کو پیدا کیا۔ خدا نے صرف کلام کیا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ ہو گیا۔ ماہرین ارتقاء اس بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایک دن وہ اس بات کو تسلیم ضرور کریں گے کہ خدا ہی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ آپ ایماندار ہیں یا کہ غیر ایماندار ہیں، آپ کبھی بھی سچ کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس دنیا کو خدا ہی نے تخلیق کیا ہے، اور اسے قبول کرنا میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے بنسبت ان تمام دستاویزات اور مفروضوں کے جو ارتقائی لحاظ سے سائنسدان اور ارتقاء پر تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں۔ اس کی قدرت تخلیق میں ظاہر ہوتی ہے، جس کو اس نے صرف اپنے کلام ہی کے وسیلے سے خلق کیا۔ زبور نویس زبور 33 آیت نمبر 6 میں اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ پھر ہم تحفظ میں خدا کی طاقت کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ سبھی چیزیں اسی کے وسیلے سے متحد اور یکجا ہیں۔ قدسیوں میں یوں بیان ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ خدا اپنی قدرت کے وسیلے سے ساری کائنات کو متحد رکھے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اگر خدا پوری دنیا کے لیے یہ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے۔ یسایہ سے یوں بیان کرتا ہے، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں، اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا، اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ یسایہ بیان کرتا ہے کہ گو کہ آپ بزرگ ہو جائیں اور آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو جائیں، تو بھی خداوند آپ کو سنبھالے گا، کیونکہ اس نے پوری کائنات اور پوری دنیا کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔ وہ مجھے بھی سنبھالے گا۔ خدا قادر مطلق ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت سب چیزوں کو باہم متحد رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم جی اٹھنے میں خدا کی قدرت کے ثبوت کو دیکھتے ہیں۔ ہم تخلیق میں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے تحفظ میں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں ہم مردوں میں سے جی اٹھنے میں اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں یوں بیان ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ خدا نے اپنی قدرت کے وسیلے سے موت کے عمل کو پلٹ دیا، ایک خاموش دل کو پھر سے دھڑکنے کا سبب بنایا، ہمارے خداوند کی بند آنکھوں کو کھول دیا، اس کے بے جان وجود کو دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اور اس سے بھی بہت بڑھ کر یہ کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھے، بلکہ وہ ایک جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے۔
یہ انسانی جسم جو عمر رسیدہ درد اور بیماری اور موت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس سے آزاد ہو کر ایک ابدی جلالی بدن میں ظاہر ہوا۔ خداوند جی اٹھنے کی طاقت میں ہم پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قدرت تخلیق میں ہے، ہمارے تحفظ میں ہے، اور پھر جی اٹھنے میں ہے۔ میں اور آپ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم ہر لمحہ خدا کی قدرت اور طاقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور میں اسے تبدیل کر دینے والی خدا کی قدرت کہتا ہوں۔ رومیو پہلے باب کی آیت 16 بیان کرتی ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہمیں نجات بخشتی ہے؟ آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ پیدائشی طور پر مسیحی پیدا ہوئے ہوں گے، اور وہ شروع ہی سے عبادات میں شریک ہوتے، دعا کرتے اور کلام پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بعد میں خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو خدا اپنی قدرت کے وسیلے سے اپنے قریب لے آیا اور ان کو تبدیل کیا۔ اس پیغام کے اختتام پر میں آپ کو چند ایسی باتیں بیان کروں گا جن کو آپ حفظ کر لیں، تاکہ آپ ہمیشہ خدا کی قدرت کا تجربہ کر سکیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت اس کی عبادت کے لیے ہمیں تقویت بخشتی ہے۔ خدا کی صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے جو حیران کن بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تمام صفات کا تعلق اس کی عبادت سے ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ آپ خدا کو جتنا زیادہ جانتے ہیں، آپ اسے اتنا ہی زیادہ پیار کرتے ہیں اور اتنی ہی زیادہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ گیت گاتے ہیں کہ اے خداوندوں کے خدا، اے قادر مطلق، اے کل طاقت کے سرچشمے، تو ہم دراصل اس کی قدرت اور طاقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی عظمت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کائنات کا، آسمان کا اور زمین کا خالق، آسمان اور زمین کا پالنے والا، زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، اور اسی لیے ہم آسمان کے راستے پر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے حوصلہ عطا فرماتی ہے۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کریں، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ خدا کی قدرت نہ صرف اس کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے میں ہمیں تقویت بخشتی ہے، بلکہ خدا کی قدرت ہمیں خدا کے لیے چلنے میں بھی تقویت بخشتی ہے۔ اس بات کو لے کر بعض مرتبہ ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غور کریں کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جانفشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام خدا کے لیے اپنی مرضی سے کرنا چاہیں گے تو آپ صرف وہی حاصل کر پائیں گے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جو کہ خدا چاہتا ہے۔ خدمت میں اگر آپ خدا کی مرضی کو جانے بغیر اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ایجنڈا ہے۔ ممکن ہے آپ زیادہ محنت کریں، زیادہ گھنٹوں کام کریں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ خواتین و حضرات، خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے کاموں کی تکمیل کے لیے اپنی قوت پر انحصار کریں۔ خدا اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا اور ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہمیں رک کر خدا کے حضور میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند قادر مطلق، یہ میرے لیے میری پہنچ سے بہت پرے ہے، یہ میرے لیے بعید ہے، میں تیری قوت کے بغیر یہ سب نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اپنی قوت سے بھر دے۔ مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے جو خدا کی مرضی کو جانے بغیر اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے گرجا گھروں میں لوگوں کو خدا کی قدرت اور طاقت کے متعلق بیان کرنے کے بجائے انہیں مختلف سیمینارز دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد لوگوں کو دنیا اور دنیاوی کاروبار سے متعلق اور ذہنی مثبت سوچ سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ وہ کیسے اپنی قوت سے خدا کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ناممکن ہے، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں
تو یہ ان کے لیے ایمانی تنزلی کا اور ایمان میں گر جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تقریباً 80% مسیحی ایسے ہیں جو کہ اپنی جسمانی طاقت کے بلبوتے پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں کسی سے اس پر بحث کروں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ مسیحی زندگی میں آپ کو بعض مرتبہ بجلی کی بندش کا سامنا ہوتا ہے، پھر کئی دفعہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، دفتر میں آپ کو دیر تک کام کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ آپ کو فون کال ریسیو ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ مشکل میں ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا کوئی عزیز موت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ کی ریٹائرمنٹ کے قریب اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ٹھپ ہو گئی ہے۔ ہم سب کے ساتھ ایسا بہت سے سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے۔ ہم چیزوں کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اور ان میں ناکام ہوتے ہیں تو تب ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ان کو انجام تک پہنچانے کی ہم میں قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جب آپ اپنی قوت کی بجائے خدا کی قوت اور قدرت پر بھروسہ کریں گے تو جان پائیں گے کہ وہی ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ خدا آپ کا منتظر ہے تاکہ آپ اس پر بھروسہ کریں اور وہ اپنی قدرت کو آپ کی زندگی میں آپ پر ظاہر کرے۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند ابھی تک تسلیم نہیں کیا تو یہ موقع ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی یوں ہی رہے گی جیسا کہ ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہیں ان سب کا جواب صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ کی جتنی مشکلات ہیں ان سب کا حل صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ لہٰذا اسے قبول کر کے اس کی لامحدود طاقت کا اور قدرت کا تجربہ کریں۔ اگر آپ مسیحی ہوتے ہوئے انتہائی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کی امید جا رہی ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس پر بھروسہ کریں اور اس کی قدرت کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ بیدار ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں آپ کو اپنا آپ خالی کرنا ہوگا۔ میں آج یہاں پر آپ کو خدا کی قدرت کے متعلق بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کی قدرت کا تجربہ کر کے کیسے آپ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، تاکہ آپ ہمیشہ خداوند کی قدرت کے ساتھ جڑے رہیں۔ پروگرام زندگی کے سفر میں شریک ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ جان پاتے ہیں کہ قادر خداوند ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خدا کی طرف سے نجات اور زندگی کا تحفہ ملے گا، اور آپ ایک نئے مخلوق ہو کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دوسرے مسیحیوں کے سامنے اس کی گواہی دیں۔ آپ یہ گواہی مقامی کلیسیا یا چرچ میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے ایمانی سفر کو جاری رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جیسا کہ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔